اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر ولتکملوا العدة ولتکبروا اللہ علی ما ہداکم ولعلکم تشکرون۔ معزز سامعین، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تمہارے ساتھ نرمی آسانی کرنا چاہتا ہے، سختی کرنا نہیں چاہتا، اس لیے تمہیں یہ طریقہ بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد کو پوری کر لو، اور جس ہدایت سے اللہ نے تمہیں سرفراز اور سعادت مند کیا ہے اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار اور اعتراف کرو اور شکر گزار بنو۔ میرے بھائیوں، انسانوں پر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتیں ہیں، ہر سانس اللہ کی نعمت ہے اور زندگی کا ہر لمحہ اللہ کا انعام ہے۔ اگر وہ سانس کو روک لے تو کوئی اسے حاصل نہیں کر سکتا، اسی لیے اس نے فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت یہ ہے کہ اس نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، صحیح اور غلط کی تمیز عنایت فرمائی، اپنی ہدایت اور اپنی معرفت سے ہم سب کو نوازا۔ اگر انسان غور کرے تو ایمان اور عمل صالح کی توفیق یہ سب سے بڑی اور اللہ کی گراں قدر نعمت ہے، سرمایہ ہے، اس لیے کہ عمل صالح کی توفیق اور ایمان اسی پر ہماری دنیا اور دین کیا سعادت کا مدار ہے، کامیابی اور نجات کا مدار ہے۔ روزہ اللہ تعالیٰ نے اعمال میں اس کو خصوصی مقام عنایت فرمایا ہے۔ کیونکہ کیسے خصوصی مقام روزے کو عنایت فرمایا؟ کیونکہ حدیث قدسی میں حضور اللہ کی طرف سے نقل فرماتے ہیں کہ انسان کا ہر عمل یہ اس کے لیے ہے سوائے روزے کے کہ وہ میرے لیے ہے، میں ہی خود اس کا بدلہ عنایت کروں گا۔ اس لیے روزے دار اللہ کی بہت بڑی نعمت سے سرفراز ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ عید کا دن شکر کا دن ہے، عید کی نماز شکرانے کی نماز ہے۔ جب انسان کو کوئی نعمت ملے تو اس نعمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس کا شکر ادا کرے۔ ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ دیکھیے، فضل ربی کے اوپر مرتب ہوا کہ میرے رب کا فضل اس لیے ہے کہ میں اس پر شکر ادا کروں۔ تحویل قبلہ اور اس کے سلسلے میں ہونے والی نعمتوں کا ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ تو شکر یہ اللہ کا کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ شکر کرنا گویا نعمت کا اعتراف اور اقرار کرنا ہے، احسان شناسی کا اظہار ہے جو بہت زیادہ ضروری ہے، اعلیٰ ظرفی کا معیار ہے۔ شکر ایمان ہے اور ناشکری کفر ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں الشکر نصف الایمان۔ کافر کی پہچان یہ ہے کہ جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا بلکہ وہ اسے اپنا ذاتی حق سمجھتا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور جب کوئی چیز چھن جاتی ہے تو پھر کمپلین، شکوے شکایات کرتا ہے، جبکہ مومن کی پہچان یہ ہے کہ جب اسے کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کی نسبت اللہ کی طرف کر کے شکر ادا کرتا ہے، اور اگر چھن جاتی ہے تو اپنے گناہوں کی طرف نسبت کر کے وہ اس کے اوپر صبر کرتا ہے۔ اسے یقین ہے کہ نعمت کا ملنا اور نعمت کا چھن جانا یہ سب اللہ ہی کی آزمائش و امتحان ہے۔ وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ مسلمانوں کو شکر کی توفیق کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے، جی شکر کی توفیق کے لیے مستقل دعا کرنی چاہیے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا کا تذکرہ ہے،
رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ بڑی جامع دعا ہے کہ اے میرے رب مجھ کو قابو میں رکھ، مجھ کو توفیق دے کہ میں تیری اس نعمت کا شکر ادا کروں، ان اشکر، جو تو نے مجھ پر فرمائی، میرے والدین پر فرمائی، اور میں ایسا نیک کام کروں جو تجھ کو پسند آ جائے، اور میں تجھ سے دعا کرتا ہوں کہ مجھ کو اپنے صالح بندوں میں شامل فرما لے، اور میری اولاد کو میرے لیے نیک بنا۔ میں تجھ سے توبہ کرتا ہوں، میں تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ بڑی جامع دعا ہے، اسے یاد کر کے مانگنے کا معمول بنانا چاہیے۔ عید الفطر نماز شکر ہے، اس لیے کہ اللہ نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ عنایت کیا تھا۔ روزہ، تلاوت، نوافل، صدقات، خیرات، جود و سخا، معمولات، ان سب کی توفیق بخشی تھی، اللہ کی توفیق سے ہوا ہے۔ ہمیں ظاہری اور معنوی برائیوں سے پاک ہونے کا موقع دیا اللہ نے۔ تطہیر کا مہینہ تھا، ہم لوگ فریش ہوئے، ہم لوگوں کی واشنگ ہوئی، انسانی ہمدردی اور غمخواری کی ہمیں سعادت نصیب ہوئی، ہمارے رزق میں وسعت ہوئی، برکت ہوئی، اس پر ہم شکر گزار ہیں، سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، بلکہ سراپا تشکر ہیں، اور اس شکر کا اظہار ہم نماز عید الفطر ادا کر کے کرتے ہیں۔ آپ بخوبی یہ سمجھ سکتے ہیں کہ نماز شکر وہی ادا کرتا ہے جس نے اس نعمت کی قدر کی ہو، یعنی رمضان المبارک کی برکتوں کو اس نے خوب سمیٹا ہو، مگر جس کو اس نعمت کی کوئی قدر نہ ہوئی ہو بلکہ اس نے اس نعمت کو زحمت سمجھا ہو، جو روزہ رکھنے کے بجائے شکم پروری اور پیٹ بھرنے میں پڑا ہو، نماز اور تلاوت قرآن کے بجائے تن پروری میں اور تن آسانی میں پڑا ہو، صدقات اور خیرات کرنے کے بجائے بخل اور کنجوسی کا شکار رہا ہو، اس کے لیے تو نماز شکر ادا کرنے کا نہ موقع ہے نہ جواز۔ اسی لیے ایک روایت میں آیا ہے کہ جس نے قدرت کے باوجود روزہ نہیں رکھا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے۔ عید کا دن اللہ کی روحانی نعمتوں کے ساتھ مادی نعمتوں کا بھی دن ہے، اور اس کے اظہار کا بھی دن ہے، بلکہ اس کی رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا ہے۔ اسی لیے نعمت کا اظہار کرنے کو کہا گیا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع میسر فرمایا اور کوئی قانونی آسمانی سلطانی پابندی نہیں ہے، یہ تو اس سال چونکہ پابندی ہے اس لیے، ورنہ اس نے باقاعدہ اس کو مسنون قرار دیا۔ اچھے کپڑے پہنو، اچھی خوشبو لگاؤ، اور ایمانی غیرت، ایمانی شان و شوکت کے ساتھ نکلو، اور پھر اپنی زبان سے بھی اللہ کی نعمت کا اظہار کرو، اس کے شکر کا اظہار کرو۔ اس لیے تو فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، بار بار اپنی زبان سے اللہ کی کبریائی بیان کرو۔ پتہ چلا شکر کا عملی اظہار بھی ضروری ہے، قولی اظہار بھی ضروری ہے۔ اگر نماز کا وقت آیا اور ہمارے قدم مسجد کی طرف نہ بڑھے، حرام رزق سامنے آیا اور ہمارے ہاتھ نہ رکے، بدکاری اور بدکلامی کا موقع ملا اور ہم اللہ کی ناراضگی کا خیال نہ رکھ سکے، غربت اور تنگ دستی کا مارا ہوا انسان نظر آیا اور ہمارے جذبہ رحم میں حرکت نہ ہوئی، تو پھر سمجھا جائے گا ہمارا شکر صرف وقتی اور زبانی تھا، ہمارے عمل نے اس کی مخالفت کی۔ زبانی جمع خرچ کرنے والے بہت لوگ ہیں دنیا میں، بگھارنے والے، بڑی بڑی ڈینگیں مارنے والے، دعویٰ کرنے والے بہت لوگ ہیں، لیکن حقیقی معنوں میں عمل سے شکر ادا کرنے والے بہت کم ہیں۔ یاد رکھیے شکر کا تعلق عمل سے ہے، قول سے نہیں ہے۔ اعملوا آل داؤد شکرا، قولوا آل داؤد شکرا نہیں ہے۔ اعملوا، شکر کا اصل تعلق عمل سے ہے۔ حقیقی شکر اسی وقت ادا ہوگا جبکہ ہم کو اللہ کے احکام کا پاس و لحاظ بھی ہو۔ فرض شناسی کا شکر اور سپاس کی بنیاد یہ اسی پر ہے، جو فرض شناس نہیں وہ شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ یہ جملہ یاد رکھو، جو فرض شناس نہیں وہ شکر گزار بھی نہیں ہو سکتا۔ عید کی خوشی میں انسان کو اتنا مگن نہیں ہونا چاہیے کہ
کہ وہ اپنے فرائض سے غافل ہو جائے۔ بقول ایک شاعر کے، خوشی ملی تو یہ عالم تھا بدحواسی کا، خوشی ملی تو یہ عالم تھا بدحواسی کا، کہ دھیان ہی نہ رہا غم کی بے لباسی کا۔ اور وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ کے بعد وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ خاص طور پر کہا گیا۔ علماء مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ میں اس طرف بھی اشارہ ہے کہ انسان روزے رکھنے پر، عبادتوں کے کرنے پر، سخاوت کرنے پر، چندے دینے پر، غریب پروری پر تکبر نہ کرے، پراؤڈ نہ کرے، بلکہ تکبر اللہ علی ما ہداکم۔ غور کیجئے، بقرعید کے موقع پر بھی جانور کے ذبح کرنے کے بعد فرمایا کذالک سخرھا لکم لتکبروا اللہ علی ما ہداکم۔ بہت زبردست تربیت کی گئی ہے۔ اسی لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ لا یقولن احدکم صمت رمضان وقمتہ کلہ۔ سفیان فرماتے ہیں اس کی تفسیر میں کأنہ کریہ التزکیۃ، اپنی بڑائی مت ہانکو کہ میں نے اتنے روزے رکھ لیے اور میں نے اتنے قرآن ختم کیے۔ ہاں، تحدیث بن نعمت کے طور پر اپنے چھوٹوں کو حوصلہ بڑھانے کے لیے، تربیت کرنے کے لیے آپ کہیں، وہ بات الگ ہے، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ورنہ دنیا میں آپ نے کتنے تندرستوں کو دیکھا ہوگا کہ وہ روزے رکھنے کی توفیق نہیں حاصل کر سکتے۔ اللہ کا ہم پر احسان رہا کہ ایسی بے کسی اور ایسے لاک ڈاؤن کے زمانے میں بھی ہم نے بہت اچھا رمضان گزارا، امن و اطمینان کا رمضان گزارا۔ جو لوگ پریشان رہے ہم نے ان کے لیے دعائیں کی، لیکن اصل امتحان ہمارا اب ہے، اس لیے کہ اب عید الفطر کا چاند دکھتے ہی شیطان چھوٹے گا۔ اب شیاطین الانس والجن دونوں مل کر ہم پر یکبارگی حملہ کریں گے، اور اس حملے کے مقابلے کے لیے ہی روزہ رکھ کر ہماری باطنی روحانی تربیت کی گئی، اور قرآن کریم کی تلاوت کے ذریعے ہماری بیٹری کو فلی چارج کر دیا گیا ہے۔ اب ہم اس کو کتنا استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے اوپر ہے۔ چارج کرنے والے نے چارج کر دیا، اس نے پلگ میں پن لگا دی تھی، اس نے فل کر دیا، اب استعمال کرنے کا اختیار ہمارے ہاتھ میں دیا گیا ہے۔ اللہ سے شکر ادا کرنا چاہیے، دعا مانگنی چاہیے، اور جس قسم کی جو بھی ہدایت ہمارے بڑوں نے حکومت کے قوانین کی روشنی میں دی ہو اس کو بجا لانا چاہیے۔ عید کے دن کو فرط مسرت میں آ کر قانون شکنی کرنا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ ملک کے قانون کی پاسداری کرنا یہ ہمارے وفادار شہری ہونے کی علامت ہے۔ ہم یہ کریں گے، یہ ہمارے اللہ کا فرمان ہے، اور ہم غریبوں کا مکمل خیال کریں گے۔ رمضان کے بعد بھی ہم اپنی نفسانیت پر نہیں چلیں گے، بلکہ سال بھر تک کے لیے معمولات کی پابندی، ذکر اللہ، تلاوت قرآن، تربیت اولاد، اور اللہ سے دعا کریں کہ جلدی سے مسجدیں کھل جائیں اور ان کو آباد کرنے کے مواقع میسر ہوں۔ ہم یہ سب کریں گے۔ لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد ہم بد تہذیبی اور بے تہذیبی کا مظاہرہ ہرگز نہیں کریں گے۔ اور پھر یہ بات اخیر میں سنا دوں، پورا مہینہ آپ حضرات نے چینل کو سنا، توجہ سے سنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سننا مقصود نہیں ہے، سن کر عمل کرنے والوں کو بشارت دینے کا حکم خود اللہ دیتے ہیں۔ فبشر عباد، فبشر عباد، حضور کو مکلف کیا جا رہا ہے کہ نبی آپ میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو۔ کن بندوں کو؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، جو بات کو سن کر پھر ان باتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ کائے کی خوشخبری؟ زبردست خوشخبری جس پر دنیا اور آخرت کی کامیابی کا دار و مدار ہے کہ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب، کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت دی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو عقل مند ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن کو مغز نصیب فرمایا ہے، جو ظاہریت پر نہیں مرتے بلکہ عمق پر نظر رکھتے ہیں، گہرائی میں جاتے ہیں۔ اپنی فکروں کو بلند بنائیے، اپنے بچوں کی اچھی تربیت کیجیے۔ شیاطین الجن والانس سے حفاظت کے لیے ہر وقت سامان کو مہیا کرتے رہیے۔ میں تہہ دل سے آپ سب کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے روزانہ وقت نکال کر اس عاجز کی باتوں کو سنا، عمل کی نیت بھی کی۔ اللہ تعالیٰ میرے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور امید کرتے ہیں کہ ویسے بھی عام دنوں میں وقتاً فوقتاً
اس چینل کے توسط سے ہم آپ کی خدمت میں پہنچتے رہیں گے تاکہ تبلیغ اور دعوت اسلام کا کام ہو، اور تہہ دل سے آپ سب کو، آپ سب کے توسط سے، آپ سب کے متعلقین اہل و عیال کو عید کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری زندگی کا ہر دن عید کا دن منائے، اور سب سے آخری جو وقت ہو وہ ہمارے لیے عید کا وقت بن جائے۔ اللہ کی طرف سے خوشخبری مل جائے کہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، حضور کا دیدار ہو جائے، اللہ رب العزت کی رضامندی کا پروانہ مل جائے، اور ایسی عید مناتے مناتے ہم اللہ کے حضور پہنچ جائیں، اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں حوض کوثر کا جام نصیب ہو۔ یہی کسی اردو کے شاعر نے کہا ہے کہ میری زندگی تیری بندگی ہے، اور تیری بندگی میری زندگی ہے۔ اور ہم لوگوں کو وہ شعر یاد رکھنا چاہیے، لیس العید لمن لبس الجدید انما العید لمن خاف الوعید، کہ عید صرف اس کی نہیں ہے جو نئے کپڑے پہن لے، عید تو اس کی ہے جو اللہ کی وعیدوں سے ڈرے۔ فرائض کا اہتمام کرو، حقوق اللہ اور حقوق العباد کے بجا لانے کی فکر کرو، اور جو علماء کرام نے چینل کو سنا ہے ان علماء کرام کی خدمت میں محبت بھرا پیغام ہے کہ وہ ان باتوں کو دوسروں تک پہنچائے، امت میں بیداری لائے۔ اور بھی بہت کچھ نکات پوائنٹس ہمارے ذہن میں تھے جو رہ گئے ہیں، لیکن جیسے میں نے وعدہ کیا کہ زندگی کی سعادتیں اور زندگی کے لمحات میسر ہوئے تو انشاءاللہ تعالی ہم بار بار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ پھر ونس اگین آپ سب کو عید کی مبارکبادی کے ساتھ رخصت چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خوب مبارک فرمائے، اور عافیت کا، صحت کا، نعمت کا، تندرستی کا، حفاظت کا ہم سب کو لباس پہنائے۔ ھذا وصلی اللہ علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و صحابتہ اجمعین۔ عيد الفطر من بعد شهر الصيام، من بعد شهر الصوم شهر العبادة، بك نبتهج يا عيد في كل عام، يا عيد يا عيد الفرح والسعادة، عيد الفطر من بعد شهر الصيام، من بعد شهر الصوم شهر العبادة، بك نبتهج يا عيد في كل عام. طعم الفرح بالعيد دوم بزيادة، يا كيف بوصف فرحته في كلامي. الله طعم الفرح بالعيد دوم بزيادة، يا كيف بوصف فرحته في كلامي. دم السعد بالعيد يسرد جواده، بلغ هنية عيد وفي سلامي. دم السعد بالعيد يسرد جواده، بلغ هنية عيد وفي سلامي، وفي سلامي، وفي سلامي.